الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سلسلہ مجالس سید الشہداء اور درسگاہ حسینی کی اس 11ویں مجلس میں سورہ مبارک حدید کی آیہ کریمہ ہے، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ ہم نے انہیں بھیجا ہے، انہیں علم غیب دیا، انہیں علم لدنی دیا، کسی غیر کو انہیں محتاج قرار نہیں دیا، سارے جتنے کمالات ہیں کائنات کے اللہ نے انہیں عنایت فرمائے، انہیں رزق طیب سے نوازا، ساری دنیا کو ان کا محتاج قرار دیا، ساری دنیا کو ان کے تابع قرار دیا، غیر کے سامنے انہیں جھکنے نہیں دیا، انہیں معجزات عطا کیے، انہیں کتابیں عنایت فرمائیں، انہیں ولایت عنایت فرمائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ بالبینات، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، واضح طور پہ جو براہین ہیں ان کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی ان کے ساتھ نازل کی اللہ نے، کتابیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، جس طرح احادیث میں ہے اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، اور چاروں کا خلاصہ اللہ نے 4 کتابوں میں کر دیا۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور ان چاروں کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے، اور قرآن مجید کا اللہ نے ساری کے سارا خلاصہ
جو 104 کتابوں کا ہے 4 کتابوں میں، اور 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں کر دیا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر دیا، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں کر دیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علی شناسی حقیقت میں نبی شناسی ہوا کرتی ہے، علی شناسی حقیقت میں رسول شناسی ہوا کرتی ہے، علی شناسی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات کو پہچاننا ہوا کرتا ہے۔ علی شناسی دراصل کتاب شناسی ہوا کرتی ہے، اللہ کی کتابوں کو پہچاننا ہے، جو 104 کتابوں کا خلاصہ بن جائے، جو 104 کتابوں کا معارف کا مجموعہ بن جائے، جو 104 کتابوں کی جو حقائق پروردگار ہیں اس کا خلاصہ بن جائے۔ وہ علی اسی وجہ سے وہ باب العلم ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمت وعلی بابہا، انا دار الفقہ وعلی بابہا، میں علم کا گھر ہوں اس کا در علی ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اس کا در علی ہے، میں فقہ کا گھر ہوں، دین کا گھر ہوں، تدین کا گھر ہوں، شریعت کا گھر ہوں، احکام کا گھر ہوں، اس کا در علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے علاوہ نہ تمہیں علم مل سکتا ہے، نہ تمہیں شریعت مل سکتی ہے، نہ تمہیں احکام مل سکتے ہیں، نہ تمہیں فقہ مل سکتی ہے، نہ تمہیں الہیات مل سکتے ہیں، نہ تمہیں اصول عقائد مل سکتے ہیں، نہ تمہیں فروع دین مل سکتے ہیں۔ ان کا جو گیٹ وے ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، من اراد العلم فلیات الی الباب، جسے علم کی تلاش ہے اسے چاہیے کہ وہ باب کے پاس آئے، علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، اسے علم ملے گا، اسے فقہ ملے گی، اسے معرفت ملے گی، اسے شعور ملے گا، اسے دین ملے گا۔ سارے جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا اللہ نے واسطہ قرار دیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو۔ تو کیا فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی اللہ نے انہیں دی ہے اور اللہ نے میزان بھی اتارا ہے۔ میزان جو کرائیٹیرین ہے حق اور باطل کے درمیان، جو ایک فاروق کا کام کرتا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ حق اور باطل کو جس طرح کتاب ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے، معصومین علیہ السلام کی ذات مقدس بھی الفاروق ہیں۔ وہ الفاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ذات۔ جس طرح سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس وہ بھی کیا ہے، فرقان ہے، فرق پیدا کرتی ہے، فرقان، فارق، اور میزان، جن کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جس طرف یہ ہیں یہ حق ہے اور جس طرف یہ نہیں ہیں وہ باطل ہے، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا۔ اللہ کا رسول فرقان ہے، اللہ کا رسول میزان ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات بھی میزان ہے، اعمال کا میزان۔ جس طرح آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ اعمال کے میزان ہے۔ یعنی کیا ہے کہ میزان دنیا میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کرونا وائرس اس دوران بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور آپ مثلا مرکز میں جاتے ہیں، سینٹر میں جاتے ہیں، پہلے آپ کو ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا ہے، 32 ہے، 33 ہے، 34 ہے، 37، جی کہیں 38 پلس تو نہیں ہو رہا ہے۔
ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی تو ایک میزان ہے. یہ جو آپ کو ٹیمپریچر آپ کا چیک کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کو بھی میزان کہتے ہیں. یہ بھی میزان ہے. وہ تھرمومیٹر کے ذریعے چیک پہلے کیا جاتا تھا ٹیمپریچر کو، وہ بھی تو میزان ہوا کرتا ہے. وہ کان کے ذریعے جو ہے ٹیمپریچر کو چیک کیا جاتا تھا، یہ بھی میزان ہے. آپ اگر کسی شاپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی میزان ہے. جو چیزیں آپ خریدتے ہیں، سودا ہے، سلف ہے، کاروبار زندگی ہے، وہاں پہ بھی میزان ہوتا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں جہاں پہ بڑے بڑے ٹریلر، ان کو 18 ویلز جو ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی چیک کرنے کے لیے ایک میزان ہوا کرتا ہے. ہر ایک جگہ پہ میزان مختلف ہوا کرتا ہے. عمل کو تولنے کا بھی ایک میزان ہے، معیار ہے، توازن ہے. اور عمل کو تولنے کا میزان السلام علیک یا میزان الاعمال. اے اعمال کے میزان، یعنی اعمال کا جو وزن ہے وہ ولایت امیر المومنین کے تحت ہوگا. اگر ولایت کو وہ مانتا ہے تو اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اس کے روزے بھی قبول ہوں گے، اس کے حج بھی قبول ہوگا، اس کے اعمال بھی قبول ہوں گے. اگر وہ ولایت امیر المومنین، محبت امیر المومنین میں نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال اس کے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے. اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نیک کاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے سائے میں زندگی اس نے نہیں گزاری ہے. اسی وجہ سے فرمایا جائے گا وقفوہم، ان سب کو روک لو ابھی، انہیں روکو ابھی، انہیں سٹاپ کرو ابھی. اس وجہ سے، کس وجہ سے کہ ان سے پوچھا جائے گا نا محبت اہل بیت کے بارے میں، ولایت امیر المومنین کے بارے میں پوچھا جائے گا ان سے. سب کو لیے جو ہے نا وہ معیار قرار دیا ہے. وہ بھی میزان ہے، وہ بھی الفاروق ہے. میزان ہے حق اور باطل کے درمیان. وہ جو کرائیٹیرین ہے، کرائیٹیرین جس طرح کتاب ہے اسی طرح صاحب کتاب ہے. توازن پیدا کیا ہے. توازن کربلا نے اعمال کے درمیان بھی توازن دیا ہے، عقائد کے درمیان بھی توازن دیا ہے. عدالت، عقائد میں بھی آپ کی عدالت ہونی چاہیے، توحید کے سلسلے میں بھی، عدل الہی کے سلسلے میں بھی، نبوت اور رسالت کے سلسلے میں، ولایت اور امامت کے سلسلے میں، معاد اور قیامت کے سلسلے، جس طرح مفصل آپ نے اس سے پہلے 10 گفتگو میں توجہ فرمائی ہے. اسی طرح کربلا والوں نے انسان کے عقائد اور انسان کے اعمال میں بھی توازن دیا ہے کہ وہ عقیدہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس میں عمل نہیں ہوتا، اور وہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس میں عقیدہ نہیں ہوا کرتا ہے. عمل کے ساتھ عقیدہ چاہیے اور عقیدے کے ساتھ عمل چاہیے. یہ بھی تصور غلط ہے کہ ہاں جی عمل کی کوئی ضرورت نہیں. عمل نہیں، عمل کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ناقص ہے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو وہ عمل کرتے. ہر ایک انسان، جو بھی انسان کام کر رہا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے، اس کی فکر کے تحت ہو رہا ہے، اس کے نظریے کے تحت ہو رہا ہے، اس کے اس کانسیپٹ کے تحت ہو رہا ہے، اس کے اس تھیم کے تحت ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو فکر و نظر کے بغیر ہو، خواہ وہ اچھا ہے خواہ وہ برا ہے. جتنا انسان کا عقیدہ سالم ہوگا، اچھا ہوگا، اسی طرح انسان کا عمل بھی اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی سالم ہوگا. جس کا عقیدہ فاسد ہے اس کا عمل بھی فاسد ہے، جس کا عقیدہ سالم ہے اس کا عمل بھی سالم ہے. عقیدے کی سلامتی عمل کی سلامتی کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے، اور عمل کی کمزوری عقیدے کی کمزوری کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے. عمل میں کمزوری اس بات کا دلیل ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے. جتنا انسان کی پختگی ہوگی عقیدے کے سلسلے میں، اسی وجہ سے میں جوانوں سے یہ کہوں گا، ہمیشہ تمہاری آئیڈیالوجی، تمہارا عقیدہ، تمہارا پرنسپل آف ریلیجن، تمہارا کریڈ آف ریلیجن، تمہارے فنڈامنٹل آف ریلیجن، اٹ شوڈ بی ویری ساؤنڈ. بہت زیادہ جو ہے نا اس میں پورے ایویڈنس کے ساتھ
یہ نہیں کہو کہ توحید کو مانا چونکہ میرے جو ہے نا وہ ماں باپ نے کہہ دیا ہے، میرے پیرنٹ نے کہہ دیا ہے، مجھے مولانا نے کہہ دیا ہے، ہدایت ٹی وی والوں نے کہہ دیا. نہیں، آپ جو ہے نا with your own understanding, with your own evidence, with your own proof، آپ اپنے دلائل کے ذریعے عقائد کو سمجھیں. عقائد کو سمجھیں لاجک کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، پروف کے ذریعے، دلائل اور براہین کے ذریعے آپ عقائد کو سمجھیں. یہ نہ کہے کہ کسی نے مجھے کہہ دیا. کسی کے کہنے کی کوئی جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہوا کرتی ہے، کوئی پروف نہیں ہوا کرتا ہے. عمل کی بات ہوتی ہے، عمل جس طرح معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے ہم اسی کے تحت جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں. یہ اعتدال دیا ہے کربلا والوں. عقائد کے سلسلے میں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور نے بھی، آپ میں ایک چیز بات کہہ دوں اس کے بعد میں آتا ہوں اس حضور کے فرمان کی طرف. جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل مضبوط ہوگا. اگر کوئی ایمان کے پہلے درجے پر ہے، فرسٹ سٹیج، اس کے جو ہے نا وہ عمل جو ہے نا وہ کیا ہے، his action, his deeds، وہ بھی جو ہے نا وہ بیس کریں گے اسی فرسٹ سٹیج والے کی. اگر کسی کا ایمان سیکنڈ سٹیج والا ہے، دوسرے مرحلے والا ہے، جس طرح 10 سٹیجز بتائی گئی ہیں ایمان کے سلسلے میں، اسی طرح اس کا عمل بھی اسی دوسرے سٹیج پہ آئے گا. اگر کسی کا ایمان وہ اس کو پرائمیرلی بیس کے اوپر نہیں لیتے ہیں، سیکنڈری بیس کے اوپر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں جی چلتا رہتا ہے اسی طرح. جب ویکنڈ آ گیا تو دیندار بن گئے، اور اس کے بعد جب ویکنڈ ختم ہو گیا پھر جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں لگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے، پرماننٹ بیسس کے اوپر نہیں ہے. ایک دفعہ ایمان ہوتا ہے پرماننٹ بیسس کے اوپر، ایک دفعہ ایمان ہوتا ہے ٹیمپریری بیسس کے اوپر. جب ٹیمپریری بیسس کے اوپر ایمان ہوتا ہے تو ٹیمپریری بیسس کے اوپر ہی اس کا عمل ہوتا ہے. جب اس کا پرماننٹ ایمان ہوا کرتا ہے، پرماننٹ فیتھ ہے، اس کا پرماننٹ ایکشن بھی ہوا کرتا ہے، پرماننٹ ڈیڈز بھی اس کو ہوا کرتی ہیں. اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے اللہ سے ہمیں تعلیم دینے کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ اللہ سے دعا کرے. تو پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک ایمانا تباشرو، پروردگار میں اس ایمان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، پرماننٹ بیسس کے اوپر ہے. تباشر بھی نفسی، کہ جس کے ذریعے جو ہمیشہ پرماننٹ میری جان کے اندر رہے، میری روح کے اندر رہے، میرے رگ و ریشے کے اندر رہے، میری نس نس میں رہے. اس ایمان کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. میں اس ایمان کا تجھ سے سوال نہیں کرتا ہوں کہ جب موسم آ گیا تو ایمان آ گیا، جب موسم چلا گیا تو ایمان چلا گیا. اس ایمان کا میں تجھ سے سوال نہیں کرتا جو ٹیمپریری طور پر ہے، فصلی طور پر ہے، سیزنل ہے. ایسے ایمان کو تجھ سے سوال نہیں کرتا ہوں. وہ ایمان کے جو پرماننٹ بیسس کے اوپر لگا ہوا ہے، دائمی ہے، تو باشرو بھی نفس، کے جس سے میرا نفس ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہے، لائیو رہے جس کے ساتھ. اس ایمان کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. آپ عربوں کے چینل لگائیں نا تو اس میں مباشر جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لائیو. تو باشر بھی نفسی یعنی اس ایمان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، لائیو رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، براہ راست ہوتا ہے. کسی کا اس میں واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی اب کوئی اس قسم کی جمعرات آ گئی ہے تو جمعہ آ گیا ہے، تو ویکنڈ آ گیا تو پھر یہ لائیو ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر خدا حافظ. ایسے ایمان کے نہیں. بات یہ ہے کہ جس قدر آپ کا ایمان مضبوط ہے اسی قدر آپ کا عمل مضبوط ہے. اگر ایمان کمزور ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کا عمل بھی کمزور ہے. چونکہ عمل کیا ہوتا ہے، انسان کے عقیدے کی تجلی کا نام ہے.
عقیدے کی جو تجلی ہے اس کے ظہور کا نام عمل ہوا کرتا ہے. اگر عقیدے نے تجلی نہیں پھینکی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں ہے، اور عمل کا فقدان عقیدے کے فقدان کے اوپر دلیل بنتا ہے. اسی وجہ سے بعض کے جو ایمان ہیں اس قدر عالی شان ہیں کہ وہ 3 روٹیوں پہ پوری سورہ آ جاتی ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پوری کی پوری سورہ. بعض جو ہے نا ان کے ایمان عمل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، سارا دن کھلاتے رہتے ہیں، سارا سال کھلاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں آتا ہے. سورہ کہاں ایک پیغام تک نہیں آتا ہے. بعض نے ایک انگوٹھی دی اس اخلاص کے ساتھ کہ اللہ نے تاج ولایت پہنا دیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بعض 40 دن جو ہے نا وہ دیتے رہے کہ شاید جو ہے نا کچھ کوئی آیت ہی آ جائے، آیت کا کوئی حصہ ہی آ جائے. لیکن علی کا عمل، علی کل ایمان ہے. کل ایمان کا جو عمل ہوا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے جب جنگ خندق، جنگ احزاب ہوتی ہے تو حضور جب علی جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ برز الایمان کلو علی الکفر کلے، کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ہمیشہ کل ایمان ہی کل کفر کے مقابلے میں جاتے ہیں. جاتے ہوئے یہ پیغام دیا اپنے صحابیوں کو، اور جب واپس آ رہے تھے تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہو رہی ہے. سارے کائنات کے جتنے جن ہیں، جتنے انسان ہیں، ان سب کے اوپر علی کی ایک ضرب اس کی ساری عبادتیں پوری کائنات کے جن و انس کی اس سب کے اوپر بھاری ہے. ظاہر ہے کہ جو کل ایمان ہے اس کے عمل کا بھی اللہ جو ہے اس کا حساب لگا سکتا ہے. بندوں میں کیا ہے؟ کون انسان ہے اس کے عمل کا موازنہ کر سکے؟ کون انسان ہے کہ جو ایسے انسان کامل کے اس عمل کو مقایسہ کر سکے؟ جاتے ہوئے ایمان کو بتایا، آتے ہوئے عمل کو بتایا. حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ جیسا جیسا تمہارا ایمان ہوگا ایسا ہی تمہارا عمل ہوگا. جو عمل میں نے بتا دیا ہے کل ایمان کا ایسا ہے، اس کی آپ تکبیروں کو چھوڑیں، ان کے آپ نمازوں کو چھوڑیں. ان کی آپ وہ نماز تو ایسی پڑھتے ہیں کہ ان کی حالت نماز میں ان کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کل ایمان کی نماز ہے. کیا ہے؟ جیسا عمل ویسا ایمان، جیسا ایمان ویسا ہی عمل. یہ ہمیں کربلا نے بتایا. کربلا نے ہمیں بتایا طاغوت کی کبھی پیروی نہیں ہو سکتی ہے، طاغوت کی کبھی بیعت نہیں ہو سکتی ہے. اور اس آیت کا مصداق بتا دیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سب سے پہلے یہ ہے کہ طاغوت کا تم انکار کرو. ایمان کے اوپر تب دلیل بنا کرتی ہے. طاغوت کا انکار کرو. انکار بیعت کر کے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کا انکار کیا. پہلی چیز ہے. گویا لا الہ کی بنیادوں کو جو ہے نا استوار کیا. بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است. لا الہ گردیدہ است. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. کیا ہے؟
ہماری نجات، ہماری سالویشن، ہمیں طاغوتوں سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ بتا دیا ہے امام حسین نے۔ بہر حق در خاک و خو غلطیدہ است، پس بناء لا الہ گردیدہ است۔ اسی انکار بیعت یہی ہے لا الہ۔ اور آخری مرتبہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سجدہ آخر ہے، اور اس سجدہ آخر میں لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین، عمل کو وہ بتا دیا ہے۔ سجدہ آخر میدان عمل ہے، انکار بیعت میدان عقیدہ ہے۔ عقیدہ کتنا مضبوط یہ ہے کہ ہر قسم کی یزید کی کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ یزید تو فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید ملعن بالفسق، شراب خور، قتل نفس محترمہ کرنے والا۔ اللہ کی شریعت میں ہمیشہ آدم سے لے کر خاتم تک اس بات کے لیے کہ دین کا بھرم ہمیشہ رہے گا، جان کا بھرم ہمیشہ رہے گا، مال کا بھرم ہمیشہ رہے گا، عزت اور ناموس کا بھرم ہمیشہ رہے گا۔ ہر شریعت میں ہے، ہر دین میں ہے، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو جو ہے نا وہ بے جرم خطا مار دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ شخص، یہ یزید، یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ فاسق ہے، یہ قاتل ہے نفس محترمہ کا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کسی شریعت میں، کسی دین میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کو بے گناہ طور پہ جو ہے نا وہ قتل کیا جائے۔ یزید وہ ہے، ہر دور کے نمائندے خدا نے، یا آپ دوسرے الفاظ کے ساتھ کہوں میں آپ کو آسانی ہو جائے، ہر دور کے حسینی نے، خواہ وہ آدم کی صورت میں ہے، خواہ وہ نوح کی صورت میں ہے، خواہ وہ ابراہیم کی صورت میں ہے، خواہ وہ اسماعیل کی صورت میں ہے، خواہ وہ موسیٰ کی صورت میں ہے، خواہ وہ عیسیٰ کی صورت میں ہے، خواہ وہ پیغمبر کی صورت میں، ہر حسینی نے ہر زمانے میں، ہر عہد میں یہ جو ریالٹیز ہیں ان کی حفاظت کی ہے۔ اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بے گناہ کسی فرد کو قتل کر دیا جائے۔ تو کیا ہے؟ سید و شہداء۔ اب ظاہر ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک وہ جو ریالٹیز ہیں ان سب کے ذمہ دار اور ان سب کی نمائندگی کرنے والے امام حسین ہے۔ اور اسی وجہ سے اسی کو دوسرے اسی مفہوم کو اگر پلٹائیں گے تو آپ کو زیارت وارثہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے سیدہ کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے خدیجہ کبریٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے پیغمبر مصطفیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام۔ یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ وہی وراثت ہے، یہ وہی وراثت ہے۔ کسی کی جان کو کوئی نہیں لے سکتا ہے، کسی کے مال کو ناحق کوئی نہیں لے سکتا ہے، عقل میں خرابی کوئی نہیں کر سکتا ہے،
دین اور ناموس میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی وائلیشن نہیں کر سکتا. ان سب کی حفاظت کا خلاصہ ہو جاتا ہے کربلا. جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے کربلا، آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے کربلا، آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے کربلا، آپ کی عقل اور آپ کی فکر کی ذمہ دار ہے کربلا، آپ کے دین اور آپ کے تدین کی ذمہ دار ہے کربلا. جہاں کربلا نہیں ہے وہاں عزت نفس بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ دین بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ تدین بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ عقل و فکر بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ حفاظت مذہب نہیں ہوا کرتی ہے، وہاں پہ حفاظت جان اور مال نہیں ہوا کرتی ہے. ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اگر کسی نے لی ہے تو وہ کربلا ہے. کربلا نے جان کو محفوظ کیا، انسان کی مال کو محفوظ کیا، انسان کی عزت و ناموس کو محفوظ کیا، انسان کی عقل اور فکر کو محفوظ کیا. کیا یزید جیسا جو شارب خمر ہے، اس کی بیعت ہو سکتی ہے کہ جو عقل کو برباد کر رہا ہے؟ شرب خمر انسان کی عقل کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. معصومین علیہ السلام کی جس طرح حدیثوں میں ہے کہ یہ شراب خوری، شراب نوشی انسان کو انسانیت کا جو لیول ہے اسے گرا دیتی ہے، حیوانیت کی منزل پر آ جاتا ہے. یہ جو شراب خور کے جو انسانیت ہی کا درجہ نہیں ہے جس میں اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ جس کو شریعت محمدی کا حلال اور حرام کا ہی پتہ نہیں ہے، شریعت خدا کی وائلیشن کر رہا ہے، اللہ کے احکام کی وائلیشن کر رہا ہے، سنت مصطفیٰ کی وائلیشن کر رہا ہے، جو اس قدر ہے کہ جو کہتا ہے کہ لائبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم کا ایک کھیل ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی تنزیل خدا ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے. اور یہ جو آیت کے جس میں فرمائے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اس کی ٹوٹل جو ہے نا وہ اللہ کہتا ہے ہم نے کتابیں نازل کی تھی، وہ کہتا ہے لا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی تنزیل آئی، نہ کوئی نبوت آئی، نہ کوئی رسالت آئی، نہ کوئی میزان آیا. ارسال رسول کا جو انکار کر رہا ہے، تنزیل خدا کا جو انکار کر رہا ہے، وہ مسلمان تھوڑا ہوتا ہے. ایسوں کی حسین کیسے بیعت کریں؟ شراب پینے والا، اپنی عقل کو برباد کرنے والا، قتل نفس محترم کرنے والا، عزت و ناموس کو پامال کرنے والا، اللہ کے احکام میں تبدیلی کرنے والا، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے والا، کیسے جو ہے نا کیسے ایسے بے دین کی، ایسے لا مذہب کی کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یعنی کیا ہے؟ بہت بڑی منزل کو جو ہے نا وہ بتا دیا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی حسینی آئے گا وہ کسی یزیدی کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. 14 صدیاں گزرنے کے بعد 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر حسینی ہوگا تو زمانے کے یزیدی اور زمانے کے یزید کے بیعت نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف قیام کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا نے وہ عدل دیا، وہ توازن دیا. انکار بیعت دراصل عقیدے کی اس معراج کا نام ہے. یزید جیسی کی کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ وہ ساری اس کے بارے میں بتایا ہے خود. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ویسے نہیں کوئی بیعت کرتے، بلکہ اس کی علت بتائی، اس کی وجہ بتائی، اس کی ریزن بتایا. نہیں، اس وجہ سے
یہ ایسا یزید جیسا اگر منبر رسول کے اوپر سوار ہو جائے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہے تو پھر کیا ہے؟ ایسے اسلام کے اوپر سلام ہے، ایسے اسلام کی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. یہ اسلام نہیں ہے. علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کے اوپر سلام ہے، ایسے اسلام کی فاتحہ پڑھو جس پہ یزید جیسا فاسق، فاجر، بے دین، بے عقل، بے شعور، نادان، احمق وہ آ جائے. اس پہ ایسا دین، نہ دین سلامت ہے، نہ جان سلامت ہے، نہ مال سلامت ہے، نہ عقل سلامت ہے. تو اسلام کو بے عقلی والا مذہب نہیں ہے، اسلام کو بے دینی والا مذہب نہیں ہے. اسلام عزت و آبرو والا مذہب ہے. اسلام نے ہمیشہ جان مال کا تحفظ کیا ہے، انسان کے حقوق کا ہمیشہ تحفظ کیا ہے اسلام نے. اور یہ جو عدل و عدالت کے خلاف ہے اور یہ جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے، اپنے خطوط میں کوفہ والوں کے نام، اپنے خطوط حتیٰ کہ جب بندے ہوئے احرام ہیں اس کو توڑے، اس کے بعد پیغام دیا. ہر مرحلے میں، ہر منزل پر سید الشہداء نے اپنے انقلاب کی جو جڑیں ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو واضح طور پر جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. اور یہ چیز ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیشہ ہم نے ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، بے دینی کے خلاف قیام کرنا ہے، بے عقلی کے خلاف قیام کرنا ہے، حقوق کی تحفظ کے لیے ہم نے قیام کرنا ہے. اس لیے یہ پہلی منزل تھی. اگر آپ عقیدے کی منزل پر آ جاتے ہیں تو انکار بیعت وہ عقیدے کی اس منزل کا نام ہے. اور سجدہ آخر میں دیکھیں اس عمل کی اس معراج کا نام ہے. آخر میں بھی سجدہ پروردگار ہے، سجدہ پروردگار، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین رضاً بقضائے و تسلیما لامرہ. ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے. سید الشہداء کربلا والوں نے یہ بتا دیا. میرے مولا امام حسین نے سجدہ آخر میں ساتھ ساتھ وہ ورد بھی ہو رہا ہے، راز و نیاز بھی ہو رہی ہے، مناجات بھی ہو رہی ہے. سجدہ آخر عمل کی معراج ہے، انکار بیعت عقیدے کی معراج. اور سجدہ آخر میں راوی یہ کہتا ہے کہ امام اپنے کنارے چشم سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فإن قطعتنی بالحب اربا لما حن الفؤاد الى سواک لما مال الفؤاد الى سواک. پروردگار کائنات کی ہر چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے. ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیری محبت میں میں نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے سکینہ کی یتیمی کو برداشت کیا ہے تیری لقاء کی خاطر. میں نے بچوں کی یتیمی کو برداشت کیا ہے تیری لقاء کی خاطر، تیری ملاقات کی خاطر، تیرے وصال کی خاطر. پروردگار اگر تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، حسین کا دل کسی غیر کی طرف نہیں جھکے گا. سبحان اللہ. آخری سوکھے ہوئے ہونٹوں سے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل کس انداز کے ساتھ ہو رہی ہے. کہاں بچوں کی یتیمی برداشت ہے، تیری محبت میں کمی نہیں آئے گی. خاندان کی جدائی برداشت ہے، تیری محبت میں کمی نہیں آئے گی.
تیرا دین سلامت ہے، تیری شریعت سلامت ہے، تیرے احکام سلامت ہیں۔ حسین کبھی بھی تیرے غیر کے سامنے، حسین کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، حسین تیرے غیر کی طرف نہیں جھکے گا۔ اور یہی چیز ہے نا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب 11ویں محرم کو شہزادیاں جب الوداع کر رہی تھیں، کہتے ہیں کہ ہر بیوی اپنے اپنے شہید پہ گئی، ہائے شہید پہ جا کے الوداع کریں۔ علی اکبر کی لاش پر ام لیلہ ہیں، ام فروز شہزادہ قاسم کی پامال لاش پر ہیں، اسی طرح ام رباب علی اصغر کی لاش پر، اسی طرح۔ لیکن کہتے ہیں تاریخ سب سے پہلے بی بی زینب اپنے بھائی کی لاش پر گئیں، جہاں پہ ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے تھے، جہاں پر پتھروں کا ڈھیر تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک تاریخ یہ کہتی ہے، کافی دیر تک اس تعجب کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایک دفعہ زبان کو حرکت دی، فرمایا انت اخل حسین، اے میرے حسین، میری ماں جائے حسین تم ہو، انت اخل حسین، میری ماں کے لخت جگر حسین تم ہو۔ اس کے بعد مدینہ کی طرف رخ کیا اور اپنے نانا کو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایہ۔ نانا رسول، یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ کبھی اپنے پشت پہ سوار کر کے مسجد کی طرف لے کر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ راکب دوش رسول ہے، ہاں یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کا رونا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج آئیں آپ اپنے حسین کو دیکھیں، یہ خون میں لت پت ہے، اور آئیے آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جسے ظالم، جسے قوم اشقیا، جسے یزیدی ہاں قید بقیدی بنا کے لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ روایت ہے بی بی سکینہ سے کہ میں نے دیکھا اپنے بابا کی لاش اقدس پر گلوئے بریدہ سے یہ آواز آ رہی تھی۔ کون سی آواز آ رہی تھی؟ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، ہے میرے شیعو جب تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ کہتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے 6 مہینے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کہ کس طرح میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا لیکن انہوں نے تیرے ستم سے سیراب کیا۔ میرے شیعو جب کب تمہیں سنو نا، او سمیتم بقتیل او غریب فاندبونی، جب کبھی سنو کہ کوئی غریب مارا گیا، جب کبھی سنو کہ کوئی مسافر مارا گیا، جب کبھی سنو کہ کوئی پردیسی مارا گیا، مجھ پہ ندبہ کرنا ہے، مجھ پہ اس انداز کے ساتھ تم نے گریہ کرنا ہے، میری صفتوں کو بتاتے چلو اور میرے اوپر گریہ کرو۔ یہ بتاؤ میرا امام پیاسا مارا گیا، یہ بتاؤ میرا امام پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ ہاں یہ اشعار کہتے ہیں، یہ جو ربائی ہے میری آقا زادی بی بی سکینہ نے یہ روایت کی ہے، آخری مرتبہ باپ کے گلو کے ساتھ اپنا سر رکھا، لیکن بی بی آپ کا کیا کہنا، آخری مرتبہ بھی آپ کے بابا نے آپ کے رخساروں کے ساتھ رخسار، آپ ہی نے تو سر منگوایا تھا، آپ کے رخساروں کے آپ نے کیا کیا تھا، یہاں پہ حسین نے یہ اپنے شیعوں کو بیان سنائے، وہاں آخری مرتبہ آپ نے اپنے بابا کے رخساروں پہ اپنے رخسار رکھنے کے بعد کچھ آپ نے بھی بیان کیے تھے، اور وہ یہ تھی کہ بابا یا بتا، بابا مجھے اتنا بتا دیجئے، من خضب لحیتک، اتنا مجھے بتائیے آپ کی یہ داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا ہے؟ فرمایا یا بتا، اتنا بتا دیجئے، من قطع فریدک، یہ آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں من تمنی فی صغر سنی، بابا اتنا مجھے بتا دیجئے کہ مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کیا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار یہ عزا، یہ تعزیت، یہ سوگواری، پروردگار یہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بالخصوص چودھری اللہ داد خان، خالدہ، شمیم اختر، امیر بانو، مکھن بیگم، پروردگار تو ان سب کی روح کو شاد فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں جوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف عزاداری ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، سپاہی یزید کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس غم کے وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صل